بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پیارے بھائی اور بہنوں، آج آپ لوگوں کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بالکل سچا واقعہ، 100% حقیقت پر مبنی واقعہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے، آج سے تقریباً 24 سال پہلے کی بات ہے۔ کاشف اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر آتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی شادی کا پروگرام بناتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک چچزاد کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور شادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان کی جو چچزاد ہے ان کا نام ہے لائبہ۔ لائبہ جیسے ہی رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر کاشف کے گھر آتی ہے تو کاشف کی بھاوج کے تیور دن بدن بدلتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہن کاشف کی بیوی لائبہ کوئی اور نہیں بلکہ کاشف کے ابو کی سگی بھتیجی، گویا کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ چچزاد جو ہے اس لیے چنانچہ ایسا ہوتا ہے، کاشف کی بھاوج کے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ خطرات وہ محسوس کرنے لگتی ہے۔ خواہ مخواہ میں تصوراتی طور پر خطرات اس طرح محسوس کرتی ہے کہ جو گھر میں آنے والی ہے وہ تو ان کی بیٹی ہے، ان کی بھتیجی ہے لائبہ، میں تو باہر کی ہوں، اور یہ لائبہ اس کو ہم نے پہلے سے دیکھا بڑی کام کی ہے، کام کی ستھرائی اور جناب اور کام کا طریقہ اور سلیقہ، گھر کے کام کیسے کیے جاتے ہیں، وہ سارے طریقوں سے جو ہے نا لائبہ بخوبی واقف ہے۔ اگر عمر میں کم ہے لیکن گھر کے سارے کام کاج بخوبی جانتی ہے، وہ کس طریقے سے اس کو سسرال میں وقت گزارنا ہے، اس نے پہلے سے یہ سارا کچھ سیکھا ہوا تھا، ان کی اماں نے ان کو سکھایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے اندر ہی اندر یہ خطرہ محسوس کرنے لگی کاشف کی بھاوج کہ میں تو پہلے سے کام چور ہوں اور میں تو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتی، چہ جائے کہ سسرال کی خدمت کروں، بلکہ میرے میاں کے جو کپڑے ہیں وہ بھی میری ساس دھو کے دے، میں اتنا بھی نہیں کرتا۔ اور یہ لائبہ یہ تو جناب سارا کام نمٹا دے گی اس گھر کا، طریقے سے اور سلیقے سے کام کرنے والی ہے۔ اس طرح تو مزید یہ میرے سسرال کے دل میں تو مزید یہ گھر کر جائے گی، ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جو میں پہلے سے کام چور ہوں میری کوئی عزت نہیں رہے گی، میری تو مزید رسوائی ہوگی، ویسے بھی میری ساس مجھے کچھ اچھا نہیں سمجھتی کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ جب وہ اپنے میکے گئی، کون کاشف کی بھاوج انیلا، تو اس نے اس بات سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا، یعنی اپنے باپ سے اس بات کا اس نے ذکر کیا کہ ابو ہمارے گھر میں جو کاشف کی بیوی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو ان کی چچزاد ہیں، ان کے چاچا کی بیٹی ہیں، اور میرے سسر کی وہ بھتیجی ہیں پہلے سے، تو اس طرح تو ان کی عزت ہو جائے گی اور میری تو مزید بے عزتی ہوگی اس گھر میں۔ تو ایسا کچھ کریں کہ لائبہ کا کھانا ہی خراب ہو جائے۔ لائبہ کا جو رشتہ کاشف کے ساتھ ہوا ہے میرے دیور کے ساتھ، اور جو ان دونوں کے میاں بیوی کے درمیان میں کاشف یعنی لائبہ اور کاشف کے درمیان میں جو محبت پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائیں، اور میرے ساس سسر کے دل میں جناب لائبہ کی نفرت پیدا ہو جائے،
اور پھر ان کی اپنی فیملی میں اور ان کی فیملی کے درمیان میں، یعنی کاشف کی فیملی اور لائبہ کی فیملی کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، ایسا کچھ کریں ہم۔ یہ کس نے کہا؟ یہ انیلا نے اپنے باپ سے کہا۔ انیلا کون؟ انیلا یہ کاشف کی بھاوج ہے۔ چنانچہ اس کے باپ نے سوچا تو میری بیٹی کو واقعی میں صحیح بات کر رہی ہے۔ تو چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویوز کہ جو انیلا کا جو باپ ہے وہ پہلے سے کالے جادو کا ماہر، عملیات کا ماہر ہے۔ چنانچہ اس نے بیٹی کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور بیٹی کی محبت میں ڈوب گیا کہ میری بیٹی کی زندگی کیسے بچے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بیٹی کی زندگی کوئی خطرے میں نہیں تھی، خواہ ان کی بیٹی نے یہ خطرہ محسوس کیا۔ یہ جو ان کے سسرالی ہیں یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اچھے لوگ ہیں۔ خواہ میں خطرہ محسوس کیا اس نے۔ تو چنانچہ اس کے باپ نے کیا کرا؟ اس کے باپ نے مشورہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ اس کے باپ نے مشورہ کیا کاشف کے پپا ہیں جو پورے خاندان میں لڑائیاں کرواتا ہے، پورے خاندان میں جھگڑے کرواتا ہے، وہ بھی کالے جادو پہ چلنے والا شخص ہے۔ کون؟ کاشف کا پپا۔ چنانچہ انیلا کے باپ نے کاشف کے پپا سے رابطہ کیا اور جناب ایک میٹنگ انہوں نے آپس میں کہ بھائی ایسی صورتحال ہے تو کیا کیا جائے۔ وہ تو پہلے سے شرارتی ذہن کا تھا، پہلے سے کمینہ آدمی تھا۔ کون؟ کاشف کا پپا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ان کے گھر میں آنے والی انیلا کی جو دیورانی آئی وہ تو انیلا کے سسر کی بیٹی وہ بھتیجی ہے، مزید تمہاری بیٹی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ بھائی ایسا کرو کہ کچھ ایسا کرو کہ جناب ان کی محبت نہ نفرت میں بدل جائے اور دونوں خاندان آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، کچھ ایسا کریں ہم۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا، تو انیلا کے باپ نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں اس طرح کچھ، لیکن اس کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا ہمیں کہ جناب ایسا وقت انتظار کرنا پڑے گا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کاروائی ہم نے کری ہے جس کے نتیجے میں یہ نفرت پیدا ہوئی۔ اور چنانچہ وہ ایک وقت کا انتظار کرنے کے لیے، مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ یہ وقت ان کو مل گیا۔ وہ کیسے؟ یہ جو کاشف کی برادری ہے نا، کاشف، انیلا اور یہ جو لائبہ، ان کی جو برادری ہے، ان کی برادری میں ایک رسم ہے۔ وہ کچھ رسم ایسی ہے، شادی کے تیسرے روز لڑکی والے آتے ہیں لڑکے کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر، بیٹی کے سسرال میں آتے ہیں اور جناب اپنی بیٹی کی خیر خیریت دریافت کرنے، پوچھنے کہ بیٹی کیسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تیسرے روز جب یہ آتے ہیں لڑکی والے لڑکے والے کے گھر، تو پھر ان کی خاطر تواضع ہوتی ہے، جناب ان کی مہمانی ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ تو انہوں نے اس وقت کو اپنے منصوبے کے لیے مناسب سمجھا۔ چنانچہ کاشف اور لائبہ کی شادی کے تیسرے روز وہ لوگ آئے۔ کون؟ لائبہ کے والدین کاشف کے گھر اپنی بیٹی کی خیر خیریت پوچھنے، اور موسم تھا گرمی کا، گرمی اپنی جوبن پر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جیسا مشروب پلایا جائے اور اسی مشروب میں ہم اپنا کام کر دیں گے بھائی۔ چنانچہ انہوں نے لسی بنائی۔ وہ کیسے؟ بالکل، اور کھٹے دہی کی لسی بنائی انہوں نے، کھٹے دہی کی لسی۔ اور جناب اس لسی پر کس نے؟ انیلا کے باپ نے اس لسی پر کاروائی کری، کالا جادو کیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو لسی جو پیے گا، کٹے دہی کی لسی جو پیے گا، اس پر اس دہی کے اثرات ہوں گے۔ یعنی اثرات کیا ہوں گے کہ آپس کے رشتے کھٹے ہو جائیں گے۔ رشتے کھٹے ہونے سے مراد آپس میں دونوں خاندان کے درمیان میں، کاشف کے گھر والے اور لائبہ کے گھر والوں کے درمیان میں
محبت نفرت میں بدل جائے گی اور بدگمانیاں پیدا ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف، یہ تم نے اس طرح کرا، تم نے ایسا کیا، تم نے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ کٹے دہی کی لسی بنائی گئی اور گرمی کا موسم تھا اور ان کو پیش کیا گیا۔ یہ یا کس کس نے ٹارگٹ کون کون تھے اس میں کاشف ٹارگٹ تھا، کاشف کی بیوی ٹارگٹ میں تھی، اور پھر کاشف کے والدین اور لائبہ کے والدین۔ جناب جیسے ہی لسی انہوں نے پیا وہ دن ان کا نکل چکا، کٹ گیا۔ اگلے دن جیسے ہی لائبہ نیند سے اٹھی اپنے شوہر کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی، چلانے لگی، کیا کہہ کر کہ آپ مجھے کل تک بڑے پیارے لگ رہے تھے، کل تک آپ کے لیے میرے دل میں محبت تھی، انسیت تھی، پیار تھا، آج میرے دل میں آپ کے خلاف نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے، میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میرے اندر کیا ہو گیا، آپ مجھے اچھے کیوں نہیں لگ رہے، آپ مجھے اچھے کیوں نہیں لگ رہے، کل تک تو آپ مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن آج مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ چیخ چیخ کر لائبہ کاشف کے گلے لگ کر رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ کاشف سوچ میں پڑ گئی کہ ہوا کیا یہ کیا چکر ہے۔ چنانچہ وہ اول فول کہنے لگ گئی اور جناب الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ گئی، تو کاشف کے گھر والوں نے اس کو ان کے میکے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری بیٹی پاگل ہو گئی، پتہ نہیں کیا اول فول بکنے لگ گئی، چیخنے چلانے لگ گئی، جناب ان کو اپنے پاس رکھو، تم نے ہمیں صحیح بیٹی نہیں دی، تم نے ہمیں پاگل بیٹی پکڑا دی ہے تم نے، ہم اور میرے بیٹے کاشف کی زندگی برباد کر دی تم لوگوں نے۔ یہ ہو گئی جناب لسی کا اثر، کٹے دہی کی بنی ہوئی لسی کا اثر، رشتہ کھٹا ہونے لگ گیا بھائی دونوں کے دونوں خاندان کے درمیان۔ اچھا تو ہوا کیا کہ جناب اب یہاں 5ویں روز میں کاشف بھی پاگل ہونے لگ گیا، وہ بھی چیخنے چلانے لگ گیا، اس پر بھی اثر ہو گیا دہی کا، وہ کھٹے دہی کی لسی کا۔ خیر کاشف کا من کیا کرتا تھا کہ جناب جنگل میں چلے جائیں، جنگل میں جا کر جناب بے لباس ہو کر گھومتا رہے وہ جنگل میں، ویسے ہی کوئی اس کو دنیا داری کی خبر نہ ہو، ان کے دل میں یہ بات آتی کاشف کے دل میں، اور وہاں لائبہ پاگل ہو کر اپنے میکے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر والے سارے پریشان تھے، کاشف کے ماں باپ پریشان تھے، کاشف کے بہن بھائی پریشان تھے۔ ایسے میں ایک گھر میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کاشف بھی کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے، سارے رنجیدہ پریشان غمگین بیٹھے ہوئے، کاشف کرسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ کاشف کی بھاوج انیلا کاشف کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان کے کاشف کے گھٹنے پر زمین پر بیٹھ کر کاشف کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بھابھی اس کے سامنے زمین پر، اور اپنے دونوں ہاتھ کاشف کے گھٹنے پر رکھ کر کہتی ہے کہ کاشف مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ لائبہ کی نا کہیں سیٹنگ ہے، ورنہ رو کیوں رہی ہے، شادی کے بعد تو دلہن تو خوش ہوتی ہے اور جس گھر میں وہ دلہن آتی ہے اس کے گھر والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا حال تو دیکھو سارے پریشان ہیں۔ لگتا ہے کہ کاشف اس کی کہیں سیٹنگ ہے، کسی اور کے ساتھ سیٹنگ لگتی ہے مجھے بھائی لائبہ کی، چنانچہ ایسا کرو کہ اس کو طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب کاشف کی بھاوج کہہ رہی ہیں، چونکہ اس نے کام کر دیا تھا، اس کے ابو نے کام کر دیا تھا، اس میں کٹھے دہی کی لسی میں رشتے کھٹے ہو رہے تھے اب، تو اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کاشف اور لائبہ جو شادی کے بندھن میں ابھی جڑے تھے وہ بندھن ان کا ٹوٹ جائے، یہ رشتہ ختم ہو جائے، ویسے یہ ان کی ججزات ان کے گھر سے چلی جائیں اور کاشف کی بھاوج انیلا کا ہی راج رہ سکے۔ یہ دیکھیں منصوبہ، دیکھیں ذرا ان کی جلن دیکھیں۔ تو کاشف نے کیا کہا؟ کاشف نے کہا کہ بھابھی لائبہ کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، آپ کیا کہہ رہی ہو مجھے، میں نہیں طلاق دیتا بھائی اسے۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا چھوڑنے سے۔ جیسے ہی انکار کرا، کاشف کی بھاوج انیلا کہاں چھوڑنے والی تھی، کہاں چھوڑنے والی تھی، اس نے تو قسم کھائی ہوئی تھی
اسے باپ نے قسم کھائی ہوئی تھی، اس کی ماں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ جناب اس گھر سے اس بچی کو بھگانا ہے اور ضرور بھگانا ہے۔ چنانچہ نئے نئے وار کالے جادو کے ہوتے رہے، اس پر کاشف پر اور کاشف کی بیوی لائبہ پر، اور جو کٹے دہی کی لسی بنا کر سب کو پلایا تھا کاشف کے والدین کو اور لائبہ کے والدین کو، جو بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں، اور جناب اسی بدگمانیوں کا نتیجہ آج 24 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ یہ خاندان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو دیکھنے پر راضی نہیں ہے اور وہ ان سے ملنے پر راضی نہیں ہے، اور آج بھی 100% کوشش میں ہیں۔ نئے نئے وار کالے جادو کے ہو رہے ہیں جناب، کس پر؟ لائبہ پر اور کاشف پر۔ کاشف پر اس لیے ہو رہے ہیں حملے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہا، اور لائبہ پر اس لیے حملے ہو رہے ہیں کہ وہ پاگل کیوں نہیں ہو جاتی۔ یہ پاگل ہو جائے گی تو کاشف خود بخود اس کو چھوڑ دے گا۔ پتہ نہیں سامعین ایسا کیوں ہوتا ہمارے معاشرے میں، ایسا کیوں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ بھاوج دیورانی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ خدا کی رضا پر یقین نہیں ہے، خدا کی تقسیم پر یقین نہیں ہے۔ وہ جیے گی اپنی زندگی، تو جیے گی اپنی زندگی، اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ کالے جادو کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ دوسروں کی زندگی برباد کرنے کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں، اسلام میں معاشرے کے اتحاد پر کتنا زور دیا گیا ہے، میاں بیوی کے رشتے پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور اسی مقدس رشتے کو توڑنے کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں پیارے بھائی اور بہنوں، کاشف پر کس کی دعا تھی کہ آج تک ان کی زندگی بچی ہوئی ہے؟ شاید کسی بزرگ کی دعا ان کے کاشف کے پیچھے ہے، شاید کسی بزرگ کی دعا لائبہ کے پیچھے ہے، جو یہ زندگی بچی ہوئی آج۔ ورنہ حملے آج بھی ہو رہے ہیں، 24 سال گزرنے کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں، حالانکہ کاشف کے بیٹے جوان ہو گئے، کاشف کی بیٹیاں جوان ہو گئی، آج بھی ان پر حملے نہیں رک رہے ہیں، آج بھی ان پر وار نہیں رک رہے ہیں، آج بھی کالے جادو اور سفلی کے وار ان پر نہیں رک رہے ہیں، آج بھی یہی وہی برابر ان کی بھاوج ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آج بھی ان کے بھائی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بدگمانیاں پیدا ہونے کی وجہ سے پہلے تو صرف بھاوج دشمن تھی، آج کاشف کے بھائی بھی خود کاشف کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دیگر بھابیاں نہیں ان کی دشمن بنے ہوئی ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسے ہی برباد ہوتا رہے گا؟ اللہ تو ہے دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہے دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو بے آواز پڑتی ہے۔ یاد رکھیں کاشف لاوارث نہیں ہے، یاد رکھیں لائبہ لاوارث نہیں ہے، یاد رکھیں کاشف جیسے جتنے مظلوم ہیں وہ لاوارث نہیں ہے، یاد رکھیں لائبہ جیسی جتنی مظلوم لڑکیاں ہیں وہ لاوارث نہیں ہے۔ جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں ہوتا، اللہ اس کا وارث ہے۔ کہنے کا مقصد آپ حضرات کے سامنے اس سچی کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے، اس سچے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم اور آپ ان چیز سے بچے رہیں۔ کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، جینے دو، جینے دو، ہر کسی کو جینے کا حق حاصل ہے، جیے اور جینے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔